الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے منافقوں کی بیٹھک، یعنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج یوم الاحد 27 ربیع الاول شریف 1447 ہجری اور بروز اتوار 21 ستمبر 2025 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت عالمی دہشت گردوں کے سربراہ یعنی امریکہ کے ہاں نیو یارک شہر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اس میں دنیا بھر کے ظالم، کافر اور منافق سب اکٹھے ہو چکے ہیں، سب فسادی وہاں پر جمع ہیں، اور رئیس المنافقین سعودیہ عرب کا فارن منسٹر بھی وہاں پہنچ چکا ہے، جو کہ غالباً اپنے 23 ستمبر یعنی یوم الوطنی کے حوالے سے شاید تقریر کرے گا، اور ثابت کیا جائے گا اس سارے 80ویں اجلاس میں کہ جی دیکھو جی 142 ملکوں نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ اچھا جی، اب اس حالت میں اور ان حالات میں جب کہ پاکستان اور سعودیہ کا حالیہ ایک معاہدہ بھی ہوا ہے جس پر کہ پاکستانی میڈیا نے بڑی جناب تعریفوں کی ایک قطار باندھ رکھی ہے کہ جی واہ واہ کیا بات ہے پاکستانی فوج کی اور کیا بات ہے سعودیہ عرب کی، دونوں نے جناب معاہدہ کر لیا، اب اسرائیل جو ہے نا وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ تو ان سب حالات و واقعات کا ہم کچھ اس زاویے سے تجزیہ کریں گے جس سے ہمارے موجودہ مسلمانوں اور ہمارے بچوں کو اور شاید دیگر لوگوں کو بھی یہ سمجھ آئے کہ حقائق کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس کو زیر بحث لانا انتہائی اہم ہے۔ تو چلیے قدم قدم ہم ان سب نکات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی میں اجلاس جاری ہے اس وقت 80واں 80واں اجلاس جاری ہے، تو اس میں بڑا جو اہم نقطہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا جا رہا ہے۔ فرانس کے حوالے سے سعودی عرب کے اخبار میں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ جی فرانس خطرہ مول لے رہا ہے اس فلسطین کو تسلیم کرنے کا، جس پر کہ اسرائیل اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایسا کوئی منافقت کا جنجال ہے، خبر کو یوں تروڑ مروڑ کے بتایا جاتا ہے کہ آگ کو پانی اور پانی کو آگ کر کے دکھایا جاتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہی فتنہ دجل ہے کہ جھوٹ بولنے والے اپنے جھوٹ بولنے میں اس قدر ماہر ہوں گے کہ سننے والے کو لگے گا کہ یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے سچ اور جھوٹ کی اس جنگ میں یعنی فتنہ دجل کے اس مارکے میں ہم اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حالات کو وہاں سے زیر بحث لاتے ہیں کہ جب یہ منافقوں کی بیٹھک یعنی اقوام متحدہ بنی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب سے یہ اسرائیل کو رکن بنایا گیا یعنی 1948، تو لگ بھگ وہیں سے بات شروع کر کے آج 2025 تک کے چند حقائق کو ہم زیر بحث لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لیگ آف نیشنز ہوا کرتی تھی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے زمانے تک، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ کنہوں نے قتل کیا؟ یورپی حکمرانوں نے، اور ان کے بقول ان کے ریکارڈ کے مطابق 7 کروڑ انسانوں سے زیادہ لوگ قتل ہوئے، جو زخمی ہوئے وہ علیحدہ۔ ان 7 کروڑ مرنے والوں میں سے اور اس وقت کے باقی جو لوگ زندہ تھے یورپ کے، ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ واقعی ایک دوسرے سے جنگ کرنا چاہتے تھے؟ آج اگر ان کی روحوں سے یہ سوال کیا جائے تو بالیقین وہ یہ جواب دیں گے
کہ نہیں ہم اس جنگ میں کودنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ جنگ زبردستی حکمرانوں نے ہم پہ مسلط کی تھی۔ تو جن حکمرانوں نے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم مسلط کی تھی، ان سب کے کندھوں پر جو قصاص اور دیت یعنی ان کروڑوں لوگوں کے قتل کا بدلہ ابھی باقی ہے، تو ان لیگ آف نیشنز کو یونائٹڈ نیشنز میں بدلنے والے ظالموں سے یہ سوال ابھی باقی ہے کہ بھئی پہلے تم اپنے پچھلے جرائم کا حساب تو دو، لیگ آف نیشنز کے جرائم کا حساب تو دو، پھر چلو جی اقوام متحدہ شروع ہو گیا۔ تو جب اقوام متحدہ شروع ہوا اور اس میں بھی چودھری کون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی برطانیہ کو ویٹو پاور دے دی گئی، امریکہ کو ویٹو پاور دے دی گئی، فرانس کو ویٹو پاور دے دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جمہوریت کے نام پر بننے والا یہ ادارہ یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی وغیرہ، تو منافقوں کی اس بیٹھک نے ہمیشہ سے چودراہٹ کن کو دیے رکھی، ویٹو پاور کن کو دیے رکھی؟ وہ جو لیگ آف نیشنز کے مجرم تھے وہی یونائٹڈ نیشنز بنا کر کے بیٹھ گئے۔ تو ڈاکو اگر 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں یا زیادہ ہوں اور وہ مل کر کے کوئی ایک ادارہ بنا لیں تو ہوتا وہ ڈاکوؤں کا ادارہ ہی ہے۔ تو اسی ڈاکوؤں کے ادارے نے باقی ممبر ممالک کو تو ایک ایک ووٹ کا حق دے دیا، چلو جی دے دیا، لیکن ان سب پہ ویٹو پاور کس کو دیے رکھی؟ انہی دہشت گردوں کو جنہوں نے ریاست اسرائیل بنائی اور بنوائی اور آج تک اس ریاست کے ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل کر کے مجبور اور مظلوم فلسطینی لوگوں کا قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی عیسائی قتل ہوتے ہیں اور اکثریت میں مسلمان قتل ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ تازہ ترین جو بہانہ بنایا گیا حماس کا 7 اکتوبر 2023 والا، جس کو اب یہ تقریباً 2 سال ہونے کو آئے، تو اگر اس بہانے کو بھی دیکھ لیا جائے تو وہ جی اگر انہوں نے 1200 لوگوں کو اغوا کیا یا قتل کیا تو اس کے بدلے میں لاکھوں لوگوں کا قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ لاکھوں اور بلکہ ملینز کی تعداد میں لوگوں کو ہجرت پہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ سارے کا سارا شہر کیوں ستیہ ناش مار دیا گیا بمباری کر کے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ یہودیت ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ یہودیت کے ہاں بھی قصاص کے وہی قوانین ہیں جو قرآن میں ہیں۔ تو آج 2025 عیسوی میں جو منافقین کے جتھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیٹھ کر کے 2 ریاستی فارمولے کی آج بات کر رہے ہیں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ کیا تم نے قصاص اور دیت کے قوانین پہ عمل کرتے ہوئے ظالموں سے قتل و غارت گری کا بدلہ لے لیا؟ اگر نہیں لیا تو کب لوگے؟ اور اگر انہی ظالموں کے حوالے تم نے پھر سے قبلے کی سرزمین کو ان کے حوالے کرنا ہے تو اگلے چند نکات کا بھی آپ تجزیہ سن لو کہ 2 ریاستی فارمولے کا مطلب ہے کہ جی ریاست فلسطین کو بھی مان لیا گیا اور ریاست اسرائیل کو بھی مان لیا گیا۔ تو اگر اس فارمولے کے اوپر غور کریں تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مکہ والے بھی منافق ہیں، بلکہ رئیس المنافقین ہیں، اور ادھر یروشلم والے بھی منافق ہیں، یعنی صہیونی اور یہودی جتھا۔ وہ اس طرح سے دلیل اس پہ یہ بنتی ہے کہ جی اگر مثال کے طور پہ امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ آج اپنے یہ سعودی چیلے چانٹوں کے سمیت اور پاکستان جیسے جوتے چاٹنے والے ان بوٹ والوں سمیت اگر یہ 2 ریاستی فارمولے کو تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے، تجزیہ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں اور منافق ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہودیوں نے یہ مان لیا 2025 میں کہ جی ایک حصہ فلسطین کے نام پہ مسلمانوں کو دے دیا جائے اور ایک حصہ اسرائیل کے نام پر صہیونیوں کو دے دیا جائے، تو جب دونوں کو ایک ایک حصہ دے دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کو اپنے دین کے
حق ہونے کا یقین ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر تمہیں اپنے دین کے حق ہونے کا یقین ہے تو تم پورا یروشلم اور پورا علاقہ خود لینے کی بات کرو، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کرو۔ تمہارا نیتن یاہو وہ اپنی تقریروں میں الگ سے بکواس کرتا ہے اور اقوام متحدہ میں تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو ابھی ہم اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں 2 ریاستی فارمولے کو اگر مسلمان حکمران تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی منافق ہیں کہ انہیں اپنے دین اسلام کے دین حق ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، جبھی تو یہ کہہ رہے ہیں جی آدھا حصہ یا تھوڑا حصہ ہمیں دے دو اور جی زیادہ حصہ آپ لے لو۔ یہی بات ہے نا کہ جب یہودی کو اپنے یہودی ہونے کا اور اپنے دین کے حق ہونے کا پورا یقین نہیں ہے تبھی تو وہ 2 ریاستی فارمولہ مان رہا ہے، اور ان نام نہاد مسلمانوں کو اپنے دین اسلام کے حق ہونے کا پورا یقین ہی نہیں ہے، اسی لیے تو یہ دونوں کا حق مان رہے ہیں کہ جی تھوڑا مسلمانوں نوں بھی دے دیو تو تھوڑا یہودیاں نوں بھی دے دیو۔ دونوں پہ لعنت ہے، دونوں ہی منافقین ہیں، دونوں کو اپنے اپنے دین کا پورا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رئیس المنافقین سعودیہ عرب کے حکمرانوں سے یہ سوال ہے کہ آج 2025 عیسوی میں جس وقت تمہارا وزیر خارجہ اقوام متحدہ میں مسلمانوں کا نام نہاد نمائندہ بن کے یہودیوں کو سرزمین قبلہ اور قبلہ ان کے حوالے کرنے کی بات کر رہا ہے، تو اس وقت اس حالت میں بھی سعودی حکمرانوں سے اور اسی منافق سعودی فارن منسٹر سے یہ سوال ہے کہ آج اس لمحے جب یہ ریکارڈنگ جاری ہے تو سعودیہ عرب کے قوانین کے مطابق ایک قادیانی سعودیہ عرب کی سرزمین میں مکہ مکرمہ میں جا کے حج نہیں کر سکتا، مدینہ منورہ میں وہ یعنی حاضری کے لیے زیارت کے لیے جا نہیں سکتا، عمرے کی ممانعت ہے قادیانی کے لیے، حج پر ممانعت ہے قادیانی کے لیے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر آپ کسی قادیانی سے بات کریں تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسلمان ہے، یعنی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی شکل میں نبی تو مانتا ہے نا، آخری نبی نہیں مانتا، یہ ایک الگ بحث ہے جو ہم آج کے پروگرام میں نہیں کریں گے، لیکن سمجھانے والا نقطہ اور سعودی حکمرانوں کے سر پہ سوال ڈالنے کے لیے نقطہ یہ ہے کہ جب ایک قادیانی محمد الرسول اللہ کو نبی مانتا ہے پھر بھی تم اسے غیر مسلم قرار دے کے تو مکے میں داخلے سے روکتے ہو، عمرے سے روکتے ہو، حج سے روکتے ہو، تو وہ یہودی اور وہ صہیونی جو آخری نبی محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی ہی نہیں مانتے، حضور کو جو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، ان یہودیوں اور صہیونیوں کو تم قبلے کی سرزمین کیسے دے سکتے ہو؟ ان کو قبلے میں عبادت کے لیے داخلے کی اجازت کیسے دے سکتے ہو؟ اور عبادت کی بات تو الگ رہی، حکمرانوں کی اجازت کیسے دے سکتے ہو کہ جی یہ خطہ تم لے لو اور تم یہاں پہ حکمران بن جاؤ؟ یہ ہے سعودیہ عرب کی وہ منافقت جس پر اسے صرف رئیس المنافقین ہی کہا جا سکتا ہے، مسلمانوں کا نمائندہ نہیں کہا جا سکتا۔ چیلنج ہے اس سوال کا جواب سعودی حکمرانوں پر اور ان کے چندوں پر پلنے والے ساری دنیا میں ان کے ٹکڑے کھانے والوں پر کہ جواب دیں کہ اگر سعودیہ عرب قادیانی کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتا تو قبلہ اول میں مسجد الاقصیٰ کو یہودیوں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔